السلام علیکم، بڑی بات کے ساتھ میں ہوں عادل شاہزیب۔ آج کی بڑی بات، پاکستان کے میگا منی لانڈرنگ سکینڈل جعلی اکاؤنٹس کیس میں بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے ایک اور ریفرنس تیار کر لیا ہے، جسے احتساب عدالت میں دائر کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر نیب چیئرمین کی منظوری کے لیے نیب کے ایگزیکٹو اجلاس میں اگلے ہفتے پیش کیے جانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، اور یہ ریفرنس ہے پاک لین کمپنی کا، جس میں جعلی اکاؤنٹس کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی JIT کی تفصیلی رپورٹ میں یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ پارک لین تعمیراتی کمپنی میں بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے 25% شیئرز ہیں، اور اسی کمپنی اور جعلی اکاؤنٹس کے لیے بنائی جانے والی جعلی کمپنیوں میں پیسے کا لین دین ہوا۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے، آج آپ کو بڑی بات میں بڑی خبر ہم یہ دینے جا رہے ہیں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق پارک لین کے عبوری ریفرنس میں بلاول بھٹو کو بطور ملزم نامزد نہیں کیا جائے گا، لیکن چیئرمین پیپلز پارٹی کو کلین چٹ ملے گی یا نہیں، اس کا حتمی فیصلہ نیب کے اگلے ایگزیکٹو اجلاس میں ہوگا۔ یہ یاد رہے کہ JIT کی سپریم کورٹ میں حتمی رپورٹ میں پارک لین کمپنی پر علیحدہ ریفرنس عائد کرنے کی تجویز دی گئی تھی، جس میں آصف علی زرداری کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھی ملزم نامزد کیے جانے کی تجویز دی گئی تھی۔ بلاول بھٹو سے نیب میں پیشی کے موقع پر پارک لین کے ساتھ ساتھ JV اوپل اسکیم کے معاملے پر بھی سوالات کیے گئے تھے۔ یہ یاد رہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی اٹھایا گیا تھا، اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے سوال پر JIT کے تفتیشی ممبران نے اعتراف کیا تھا کہ بلاول بھٹو کے خلاف ان کے پاس ناکافی شواہد ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ نے زبانی احکامات میں بلاول بھٹو کا نام JIT رپورٹ سے نکالنے کی ہدایات جاری کی تھی، لیکن تحریری احکامات میں JIT نے یہ حکم دیا تھا کہ بلاول بھٹو کے معاملے پر دوبارہ جامع طور پر تفتیش کی جائے، اور اسی نقطے کو بلاول بھٹو نے بار بار اٹھایا بھی تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم کیا تھا کہ میرا نام کو ECL سے ہٹایا جائے، JIT رپورٹ سے ایکسپنج کیا جائے۔ ایکسپنج کا لفظ استعمال کیا گیا۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے یہاں نہیں رکا، چیف جسٹس صاحب نے ایک فرد کو بلایا تھا جو JIT پہ تھا، اور اسے پوچھا کہ آپ نے کس کے کہنے پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کا نام اس JIT رپورٹ میں شامل کیا۔ اس سوال کا جواب unfortunately the answer to that question is not present in the written order۔ میں تو surprised ہوں کہ ایسا کوئی بات۔ ناظرین، بڑی بات کی آج کی خبر کے مطابق اب بلاول بھٹو کو کم از کم پارک لین کیس میں کلین چٹ ملنے کا قوی امکان ہے۔ اس نئے ریفرنس کی تفصیلات کیا ہیں جانیں گے ہمارے نمائندہ خصوصی ریاض الحق سے۔ جی ریاض، پارک لین ریفرنس بالکل تیار ہو چکا ہے، نیب کا جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اگلے ہفتے ہوگا اس میں اس کی منظوری دی جائے گی، لیکن انٹرسٹنگلی قوی امکان اس بات کا ہے کہ بلاول بھٹو کے خلاف یہی بڑا ایک سمجھا جا رہا تھا بڑا مضبوط ریفرنس بنے گا، اس میں قوی امکان یہی ہے کہ ان کا نام نہیں شامل کیا جائے گا ناکافی شواہد کی بنیاد پر۔ جی بالکل اسی طرح ہے کہ ہماری جب مختلف ذرائع سے بات ہوئی پچھلے 2 دنوں میں تو انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ نیب راولپنڈی کو عبوری ریفرنس فائل کرنے کے لیے جو ہے، اور ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد باقاعدہ وہ فائل ہو جائے گا، اس کے لیے وہ بھیج دیا گیا ہے، اور قوی امکان یہ ہے جس طرح کہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو بلاول بھٹو زرداری ہیں شاید ان کو وہ کلین چٹ دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو سب سے بنیادی وجہ ہے کہ وہ کیسے اس معاملے تک یہ پہنچے، تو پہلے تو ہم یہ بتا دیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ 2 کیسز میں اس وقت جو فیک اکاؤنٹس میں اس میں وہ تحقیقات چل رہی ہیں، ان میں وہ پیش بھی ہو چکے ہیں۔ ایک JV اوپل کا کیس ہے جو جوائنٹ وینچر تھا، ایک یہ پارک لین تھا اور دوسرا پارک لین ہے، اور اب اس میں یہ ہے کہ ایک میں یہ تقریباً کلیئر ہونے والے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا باضابطہ جو فیصلہ ہے منگل یا بدھ کے روز جو ایگزیکٹو بورڈ کا جو اجلاس ہوگا نیب کا، اس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ ریفرنس عبوری فائل کیا جائے یا دوبارہ شاید وہ بھیج دیں، تو مختلف امکانات موجود ہیں، لیکن نیب نے مکمل تیاری کر لی ہے۔ اور اس میں دوسری طرف جو بلاول بھٹو زرداری ہیں انہوں نے یہ کیے جتنے بھی سوالات تھے ان کے جوابات دینے سے گریز کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں بالکل 25% میرے شیئر ہیں
پاک لین والے سارے معاملے میں، لیکن مجھے کچھ نہیں معلوم. تو بہت سی چیزوں کے سوالات، اور جو ڈاکومنٹ JIT کے بتا رہے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ شاید بہت زیادہ انوالومنٹ نہیں تھی، سوائے اس کے کہ 25% شیئر تھے بلاول بھٹو زرداری کے. یہ ناظرین بڑی اہم خبر ہے کہ جو پارک لین ریفرنس جس کے قوی امکانات یہ ہیں کہ اگلے، جس طرح ریاض نے بتایا، پیر یا منگل کو سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف یہ پارک لین ریفرنس جو ہے یہ دائر ہونے جا رہا ہے باقاعدہ طور پر، لیکن اس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نام شامل نہیں ہوگا. ریاض یہ بتائیں کہ یہ پارک لین والا معاملہ کیا ہے، تھوڑی سی اس ریفرنس کی تفصیل میں اگر جایا جائے. یہ ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی جو تقریباً 1998 میں آصف علی زرداری صاحب نے اس کو خریدا. اس سے پہلے ہاشوانی گروپ کے پاس تھی یہ کمپنی، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ 2000 کے بعد اس میں مختلف اکاؤنٹس کے حوالے سے کافی چیزیں نوٹ کی جانے لگیں، جس میں اکاؤنٹس میں پیسوں کا ٹرانسفر ہو گیا، اور بہت سی چیزوں پہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ریزولوشن تھی ایک، اس میں آصف علی زرداری کے سائن تھے. تو JIT کی رپورٹ کے مطابق جب یہ صدر تھے 2008 میں، تو انہوں نے نومینلی جو ڈائریکٹر تھے ڈائریکٹرشپ سے ریزائن کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی ڈائریکٹر تھے، اور 1.5 ارب روپے یہاں سے کیش جو نکالی تھی یونس قدوائی نے، اس میں باقاعدہ ان کی رضامندی شامل تھی. اور تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو ایک تو اپنی اتھارٹی کا مس یوز کیا انہوں نے، اور دوسرا یہ کہ مس اپروپریشن کی انہوں نے اس پیسے کو کیش میں نکلوا کر. ٹھیک، اچھا یہ بتائیے ریاض، یہ خبریں بھی گردش میں ہیں کہ زرداری صاحب کی صحت کچھ بگڑ گئی تھی، انہیں ابھی ہاسپٹل میں لایا گیا، اور وہ خود یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں کراچی کے ہاسپٹل منتقل کیا جائے. لیکن پیپلز پارٹی کا اس وقت گلہ یہ ہے کہ زرداری صاحب کی صحت کے حوالے سے یہ جو خبریں میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں انہیں فی الحال انفارم نہیں کیا گیا. تو آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب کو یہیں رکھا جائے گا؟ 2-3 ذرائع سے بھی ہماری بات ہوئی، اور پھر نیب کے متعلقہ لوگوں سے بھی بات ہوئی، تو اس میں کچھ ظاہر ہے کچھ سچ بھی ہے، لیکن پروپیگنڈا بھی کافی ہے. سچ اس حد تک ہے کہ واقعی ان کو اسپتال لے جایا گیا، لیکن جو کمبائنڈ جو ٹیم تھی ڈاکٹرز کی، تو انہوں نے یہ سجیسٹ کیا تھا، چونکہ باقی ٹیسٹ مکمل ہو گئے ہیں، چونکہ ظاہر ایک سینئر پولیٹیشین ہے، تو ظاہر ان کا دل کا اگر وہ کروا لیا جائے معالجہ وغیرہ، تو اس کے بعد ایک مکمل تصویر سامنے آ جائے کہ ہمارے پاس جو ملزم موجود ہے اس کی جسمانی حالت کس قسم کی ہے. تو تھوڑا سا ایگزیجریٹ کیا گیا کہ جیسے بہت زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی. اور تو فی الحال یہ ہے کہ ان کی کیئر کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے چونکہ کل انہوں نے ایک کیس میں پیش بھی ہونا ہے اسلام آباد میں عدالت میں، تو لہٰذا ان کی یہ پوری کوشش ہے نیب حکام کی کہ اس قسم کا کوئی یہ نہ ہو کہ وہ عدالت سے کہیں کہ جی مجھے میڈیکل نہیں فیسلٹی دی جا رہی یا اس طرح کچھ ہے. تو نیب پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہر حوالے سے ان کو طبی اور دوسری سہولیات دی جائیں. ریاض الحق بہت بہت شکریہ. ناظرین بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. بڑی بات کے ذرائع کے مطابق پارک لین ریفرنس آصف علی زرداری صاحب کے خلاف یہ ریفرنس تیار ہو چکا ہے، اور نیب کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اگلے پیر یا منگل کو ہوگا، جس میں باقاعدہ طور پر اس کے بعد اس کی منظوری کے بعد یہ ریفرنس آصف علی زرداری صاحب کے خلاف فائل کر دیا جائے گا. لیکن اس میں بڑی خبر یہ ہے کہ اسی ریفرنس میں بتایا یہ جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی، لیکن ناکافی شواہد کی بنیاد پر ان کا نام قوی امکانات یہی ہیں کہ اس ریفرنس میں جب یہ دائر ہوگا تو شامل نہیں ہوگا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی تحریک انصاف حکومت کی جانب سے اعلیٰ عدلیہ کے 2 معزز جج صاحبان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا گیا تھا. کل اس ریفرنس کی باقاعدہ جو ہے وہ ہیئرنگ شروع ہوگی. اس پر 2 مختلف رائے پائی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان بار کونسل کی طرف سے کامران مرتضیٰ صاحب موجود ہوں گے. اس کے علاوہ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب بھی ہمیں اس ڈیبیٹ میں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف حکومت کی طرف سے اعلیٰ عدلیہ کے 2 معزز جج صاحبان کے خلاف ریفرنس پر سپریم جوڈیشل کونسل کل اہم سماعت کرنے جا رہی ہے. ان 2 ججز میں سپریم کورٹ کے جج مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی شامل ہے، جو سینیارٹی کے اعتبار سے 2023 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں. ایک مستقبل کے ممکنہ چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ عدالتی اور سیاسی لحاظ سے نہایت اہم ہوگا، کیونکہ یہ ریفرنس ابھی سے
سے متنازع بن چکا ہے، سیاسی بیانات بھی آ رہے ہیں اور حکومتی دفاع بھی آ رہا ہے۔ وکلاء برادری بھی ججز کے خلاف حکومتی ریفرنس پر بتایا تو یہ جا رہا ہے منقسم ہے، اس پر بھی دو رائے ہیں کہ منقسم ہے یا نہیں ہے۔ بڑی وکلاء تنظیمیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل نہ صرف اس ریفرنس کو مسترد کر چکی ہیں بلکہ کل سٹرائک یعنی ہڑتال کا اعلان بھی کر چکی ہیں، جبکہ وکلاء کا ایک بڑا طبقہ اس بات کا حامی ہے کہ یہ ریفرنس آئینی ہے اور جوڈیشل کونسل ہی اس کا حتمی فیصلہ کرے گی۔ ابھی تک نہ ہمیں ریفرنس کے کانٹینٹس کا پتہ ہے، نہ ریفرنس کسی سالڈ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم ریفرنس کے نام کو دو کاغذ آپ کے سامنے جلا دیں گے، ہم سمجھیں گے ہمارا اظہار نفرت ہے۔ اس ریفرنس خلاف جو صدر اس کو ریفرنس سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی تک وہ ریفرنس بنا نہیں ہے۔ ابھی تک کورٹ نے، سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کو ایگزامن کرنا ہے۔ کل جو فیصلہ آئے گا یا کل جو پروسیڈنگ کا آؤٹ کم آئے گا، اس کے بعد پاکستان بار کونسل کی باڈی وہ ایگزامن کر کے آئندہ کا لائحہ دے۔ ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ ریفرنس کو پڑھا جائے، اس ریفرنس کے اوپر فیصلہ کرے گا، حتمی فیصلہ سپریم جوڈیشل کونسل کرے گی۔ سپریم جوڈیشل کونسل جو کارروائی کر رہی ہے وہ آئینی ہے، قانونی۔ وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ دھونس کرے یا چیف جسٹس مسٹر جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن جس میں جسٹس گلزار احمد، جسٹس عظمت سعید شیخ، پشاور اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان شامل ہوں گے، کل اس اہم ریفرنس کی پہلی سماعت پر اس بات کا تعین کرے گا کہ حکومت کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات پر سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج کے آغاز کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے یا نہیں۔ اگر اٹارنی جنرل سپریم جوڈیشل کونسل کو اپنے دلائل سے مطمئن کر پائے تو سپریم جوڈیشل کونسل ان 2 معزز جج صاحبان کو اپنے دفاع کے لیے نوٹسز جاری کرے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جوڈیشل کونسل حکومت کی جانب سے بھیجے جانے والے ریفرنس کو ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دے، اور ایسی صورت میں حکومت کی جانب سے ریفرنس دائر کیے جانے پر اہم سوالات اٹھیں گے۔ آج ہی سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے سپریم جوڈیشل کونسل کے نام باقاعدہ خط میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ضابطے کی کارروائی مکمل کیے بغیر سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھجوانا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وزیراعظم نے کابینہ کی منظوری کے بغیر صدر کو ریفرنس بھجوایا۔ افتخار چودھری نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جج ذاتی کانڈکٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے، اپنے خود کفیل بچوں یا بیوی کے کانڈکٹ کا نہیں۔ ان کے مطابق نہ صرف یہ ریفرنس ناقابل سماعت ہے بلکہ اس ریفرنس کے باعث فاضل جج اور سپریم کورٹ کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اسی لیے سپریم جوڈیشل کونسل صدر اور وزیر اعظم کے خلاف حلف کی خلاف ورزی پر مقدمہ چلانے کا حکم جاری کرے۔ یہ قانونی موقف 2 وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ افتخار چودھری سابق چیف جسٹس بھی ہیں اور سابق صدر پر پرویز مشرف کے دور میں خود ایسے ہی ایک ریفرنس کا سامنا بھی کر چکے ہیں۔ اس جوڈیشری کو اب کمزور کرنے کا مقصد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی جج کوئی بھی فیصلہ دیتا ہے اور انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ بہت سی لوگوں کی آنکھوں میں پھر کھٹکتا ہے، ان کو وہ پسند نہیں ہوتا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی جو ہے نا انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہو۔ میں ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جی ہم جو ہے نا سپریم ہو اور باقی جوڈیشری ہے۔ ان قانونی نکات پر فیصلہ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے، لیکن یہ معاملہ اب صرف قانونی نہیں رہا بلکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان باقاعدہ طور پر سیاسی تنازع بن چکا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اس ریفرنس کو پہلے ہی متنازع قرار دے چکے ہیں۔ گزشتہ روز مریم نواز نے بھی حکومت کی جانب سے دائر ریفرنس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ جس جج سے اس کو اندیشہ بھی ہو کہ وہ جج آئین اور انصاف اور قانون کا پرچم بلند کرے گا، اس سے عمران کو خطرہ ہے، تو پیچھے سے چھپ کے صدر کے ذریعے اس کے خلاف ریفرنس بھیج۔ مریم نواز کے اس بیان پر وفاقی وزیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے اپنے رد عمل میں ججز کے خلاف ریفرنس کو آئینی معاملہ قرار دیا اور مریم نواز کو تجویز دی کہ آئینی مسئلے کو سیاسی اکھاڑے میں نہ لایا جائے۔ عدلیہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کا بہترین طریقہ عدلیہ کے فیصلوں کا احترام ہے، یہ حکومتی موقف ہے۔ وزیر اطلاعات کی بات ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن سابق چیف جسٹس کی جانب سے اٹھایا جانے والا یہ سوال اہم ہے
کہ کیا وزیر اعظم اور حکومت نے اس ریفرنس کو دائر کرنے سے پہلے کابینہ کی منظوری لی یا نہیں، اور کیا یہ تمام آئینی تقاضے جو ہیں اس ریفرنس کو فائل کرنے سے پہلے وہ پورے کیے گئے۔ وزارت قانون اور وزیر اعظم کے خصوصی ایسٹ ریکوری یونٹ کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ یہ ریفرنس صدر پاکستان، وزیر اعظم اور اٹارنی جنرل کی حمایت سے ہی سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا گیا تھا، لیکن اس اعلامیہ میں کابینہ کی منظوری کا ذکر نہیں۔ کیا اس ریفرنس کو دائر کرنے کے لیے کابینہ کی منظوری ضروری تھی، اور کیا ایسا کیا گیا؟ اس سوال کا جواب اس لیے بھی ضروری ہے کہ ریفرنس مسترد ہونے کی صورت میں حکومت پر تنقید ہوگی کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کے جج کے خلاف الزامات کیوں لگائے گئے۔ ایسی صورتحال میں اپوزیشن اور وکلاء تنظیمیں دونوں کی جانب سے حکومت پر دباؤ بھی بڑھے گا اور ایک نئی سیاسی ماجرائی کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ اس اہم معاملے پر بات کریں گے سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب ہمیں فون پہ جوائن کریں گے، جبکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر سینئر لائر کامران مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران مرتضی صاحب، آپ کی طرف پہلے آتے ہیں کہ پہلے تو یہ کلیئر کر لیں کہ کیا اس قسم کا ریفرنس دائر کرنے سے پہلے کابینہ کی منظوری لازمی ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ کوئی چیز بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ اکیلے جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا، ڈیسیجن جو ہے نا جو بھی ہوگا وہ کیبنٹ کی طرف سے ہوگا، تو اس بات کو کویسچن کیا گیا ہے۔ عام حالات میں اگر کسی کے خلاف کوئی ریفرنس آئے آرٹیکل 209 کو انووک کرے تو کوئی اتنی بری بات نہیں ہوتی، مگر یہ اسپیشل سرکمٹانسز تھے اور اسپیشل ایک خاص بندے کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ کمال صاحب، آپ کے جواب سے کیا یہ اندازہ لگانا درست ہے کہ ججز کی اکاؤنٹیبلٹی پر آپ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جس طرح اس کو ہینڈل کیا گیا تو یہ جو شکوک پیدا ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے کنڈکٹ پہ ہوتے ہیں، میلافائڈی جو ہے وہ اپرنٹ ہے گورنمنٹ کے پارٹ پہ یا گورنمنٹ کے پیچھے جو ہے نا وہ جو لوگ ہیں ان کے پارٹ پہ، اور اس کی وجوہات موجود ہیں، اور جب وجوہات موجود ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا بدنیتی کی وجہ سے ہوا۔ عام حالات میں ایسا کسی کے خلاف بھی ہو تو وہ اس کو اتنی بری بات نہیں سمجھتا۔ عرفان قادر صاحب، آپ نے کامران مرتضی صاحب کو سنا، ریفرنس کی لیکیج پر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، اور پھر جو اس کے ریفرنس کے پیچھے مبینہ طور پر جو بھی عوامل ہوں گے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے، ججز کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ آپ کی اس پر کیا ٹیک ہے؟ جی، میں بائی اینڈ لارج ایگری کرتا ہوں کامران مرتضی صاحب سے، صرف میرا یہ ڈفرینس ان سے ضرور ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن آپ سامنے رکھیں تو دو قسم کے فنکشنز ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے۔ ایک وہ فنکشنز ہیں جو 48(1) میں آتے ہیں جہاں پہ کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے پابند ہیں، اور دوسرے وہ فنکشنز ہیں جہاں پہ کہ صدر پاکستان پابند نہیں ہے، اور وہ آرٹیکل 48(2) میں آتے ہیں جو کہ نان ایبسٹینٹ کلوز ہے، اور وہاں پہ لکھا ہوا 48(2) میں کہ notwithstanding anything contained in Article 48(1), the President shall act in his discretion in respect of any matter in respect of which he has been empowered to do so۔ ججز کی جہاں تک اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، میں کامران مرتضی صاحب کے بھی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کی ریلیونس ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں گے کیونکہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کی ریلیونس اپوائنٹمنٹ میں نہیں ہے، لہٰذا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ معاملہ بھیجنا جہاں پہ کہ ججز کو مس کانڈکٹ میں نکالا جا سکتا ہے، تو اس کی بھی ریلیونس جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کی نہیں ہے۔ اچھا عرفان قادر صاحب، یہاں پہ انٹرپٹ آپ کو کروں تو آپ آرٹیکل 48(2) کا حوالہ دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کی اپنی ڈسکریشن ہے، اور اگر کیبنٹ کی منظوری ہوئی ہے یا نہیں ہے وہ ریفرنس بھجوا سکتے ہیں۔ ہاں، وہ بالکل بھجوا سکتے ہیں، اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ آرٹیکل 48 ہی میں لکھا ہوا ہے کہ صدر نے کیا ایڈوائس، پرائم منسٹر نے صدر کو کیا ایڈوائس دی ہے کیا نہیں دی، اس پہ بھی عدالتیں اس چیز میں نہیں آ سکتی کہ صدر اور وزیر اعظم کے درمیان کیا ٹرانسپائر ہوا ہے، اس میں عدالتیں نہیں آ سکی ہیں۔ عدالتوں کا اس پہ کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن میں اسپیسیفک بار ہے، اور کچھ ججمنٹس ضرور ہمیں ملتی ہیں اس طرح کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ججمنٹس جو ہیں اس وقت کچھ جوڈیشل پریسیڈنٹس ہیں جو کہ وہ ناقص ہیں، اور وہ کبھی بھی ایکٹ اپون نہیں ہوں گے آنے والے دنوں میں۔ ٹھیک، کامران مرتضی صاحب، آرٹیکل 48(2) کی انہوں نے بات کی عرفان قادر صاحب نے، ایک تو اس پر آپ کا کمنٹ، اور پھر یہ کہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا سپریم جوڈیشل کونسل کل یہ فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ یہ ناقابل سماعت ہے، یا ایک سے زیادہ دن لگیں گے؟ ہاں، میرے بھائی اپنا عرفان قادر صاحب میرے بہت محترم بھائی ہیں، مگر وہ جو ہے نا وہ اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے آرٹیکل 48 کی جو بات کر رہے ہیں وہ اپائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے، نہ کہ ان کے نکالے جانے کے حوالے سے۔ ٹھیک،
تو نکالے جانے کے حوالے سے جو ہے نا وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ کیبنٹ کی منظوری کے بعد جو ہے وہ ایڈوائس پرائم منسٹر کی اس کی روشنی میں یہ ہونی چاہیے تھی، اور اس کے بغیر جو ہے نا یہ ناقص ہے یہ ریفرنس، اور اس بنا پہ بھی اس کو ڈسمس ہو جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا وہ مینٹینیبلٹی کی بات رہ جائے گی کہ کل جو ہے نا جو ہیئرنگ ہے آیا اس کو انٹرٹین کریں گے یا نہیں، یہ تو ان کے ڈومین میں کل کیا کریں گے، یہ تو ان کے وہ جو اپنا وہ جوڈیشل مائنڈ اس پہ اپلائی کریں گے، مگر اس وقت تک صرف اٹارنی جنرل کو نوٹس ہے، اس وقت تک جو ہے نا وہ قاضی فائز کو نوٹس نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کی ہیئرنگ اس بات پہ ہے مینٹینیبلٹی کو جو ہے نا وہ ایگزامن کریں گے، آیا ان کو جو ریفرنس بھجوایا گیا ہے وہ مینٹینیبل ہے یا نہیں، ورنہ وہ اگر انہوں نے میرٹ پہ ایگزامن کرنا ہوتا، میری سمجھ کے مطابق، ممکن ہے کہ میں غلط ہوں مگر میں اپنی ایک چھوٹی یا اچھی یا بری فائز عیسیٰ صاحب کو ابھی تک نوٹس نہیں ہوا، اور جب تک نوٹس نہیں ہوا تو صرف مینٹینیبلٹی کی بات ہے، اور اس میں اٹارنی جنرل کو انہوں نے اسسٹنس کے لیے بلوایا یا گورنمنٹ کا نقطہ نظر سننے کے لیے بلوایا، تو اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں جو آگے جا کے، ایک تو یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ وہ آیا قاضی فائز کو نوٹس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور دوسری بات جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے جو پرام آف شائی وہ یہ ہے کہ وہ ڈسمسل آف دی ریفرنس ہو سکتا ہے، ریجیکشن آف دی ریفرنس ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے عرفان قادر صاحب، کل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے علاوہ پاکستان بار کونسل اور زیادہ تر میجورٹی جو وکلاء تنظیمیں ہیں وہ سٹرائک بھی ہے اور زبردست مظاہرے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ ہم ریفرنس کی کاپیز وغیرہ جو ہیں وہ بھی جلائیں گے۔ یہ کیا ویٹ انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی ججز صاحبان اور انہی کی برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان پر تو اعتماد کرنا چاہیے، اتنا ٹائم دینا چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ ناقابل سماعت قرار دیں، ریفرنس ہی واپس کر دیں۔ یہ جو وکلاء ہیں ان کو بہت سارے فیصلوں کا پتہ نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا فیصلہ ہے جہاں پہ کہ ایک ٹوکن سٹرائک ہوئی تھی 2 گھنٹے کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ وکلاء کو بالکل یہ 1-2 گھنٹے کی بھی سٹرائک نہیں کرنی چاہیے، اور انہوں نے پاکستان کے سارے لا آفیسرز کی تنخواہ کاٹنے کا آرڈر دے دیا۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے ایز اٹارنی جنرل کہہ دیا تھا کہ وہ آرڈر ان کا ایشو ہے اینڈ اٹ از ناٹ ٹو بی ایکٹڈ اپون، لیکن یہ قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا فیصلہ ہے کہ 2 گھنٹے بھی اگر وکلاء جو ہیں کسی چیز پہ وہ سٹرائک کریں تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی غلط بات ہے۔ تو یہ لوگ جو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے اتنی سٹرائک کر رہے ہیں وہ تو قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے فیصلوں کے ان کے خلاف یہ ساری چیز جو ہے یہ بار کر رہی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو خود چاہیے کم از کم اپنے وہ جو فیصلہ ہے وہ ان کو بتائیں کہ جی یہ اس قسم کی نہیں۔ ویسے عرفان قادر صاحب ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پتہ ہی نہ ہو، وہ خود وہ معزز جج ہیں، وہ خود تو ان کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں۔ قاضی فائز کے لیے نہیں کر رہے ہیں، مسئول کے لیے کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ جج ہیں، مسئول کے اوپر کر رہے ہیں۔ اچھا، کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں ہم قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نہیں کر رہے، اصول کے لیے کر رہے ہیں۔ اصول کے لیے کر رہے ہیں، جو میلافائڈی جو بدنیتی نظر آ رہی ہے اس میں لوگوں کی، اس کے اوپر کر رہے ہیں، جو غلط کام ہو رہا ہے اس پہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ایک اویئرنیس دے رہے ہیں کہ ٹھیک۔ جی عرفان قادر صاحب جی فرمائیے۔ جی تو کامران مرتضیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے نہیں کر رہے، اصول کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بدنیتی نظر آ رہی ہے ریفرنس کے پیچھے حکومت کی جانب سے، اس کے لیے وہ سٹرائک کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں کامران مرتضیٰ صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، لیکن یہ جب بھی یہ اصول وکلاء کے آتے ہیں یہ وکلاء کے لیے نہیں آتے۔ جب وکلاء کی زیادتی ہوتی ہے تو ہمارے وکلاء، انہوں نے مجھے انڈیویجولی بہت سپورٹ کیا تھا جب ایک جج نے میرا لائسنس جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے معطل کر دیا تھا، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، سارے وکلاء میرے بھائی۔ اس کے باوجود پاکستان بار نے مجھے کوئی نہیں سپورٹ کیا، لیکن پاکستان بار ججز کو سپورٹ کرتی ہے، وکلاء کو سپورٹ نہیں کرتی، اور بعد میں یہی ججز جو ہیں یہ لا جو ہے وہ وکلاء سے پھر وائلیٹ بھی کرا لیتے ہیں، جو کہ اس معاملے میں بھی ہو رہا ہے اس وقت، بیکاز یہ لیگل رستہ نہیں ہے جو وکلاء بنا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز اس طرح سے وکلاء کو نہیں کرنی چاہیے۔ کیا ان کو فیتھ نہیں ہے؟ اگر قاضی فائز عیسیٰ کو اور وکلاء کو اپنے بردر ججز میں فیتھ نہیں ہے تو پھر ایک عام لٹیگنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز میں یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ججز میں وہ فیتھ ایکسپریس کرے۔ ٹھیک۔ کامران مرتضیٰ صاحب، پاکستان بار کاؤنسل نے ریزولیشن پاس کیا تھا عرفان قادر صاحب کے لیے، جو ان سے زیادتی ہو رہی تھی، ہم نے اس کو فیل کیا، دل پہ محسوس کیا، اور ہم نے اس کو ریزولیشن کیا تھا۔ لاہور میں یہ ریزولیشن ہوا تھا اور میری وائس چیئرمین شپ میں ہوا تھا۔ اچھا ٹھیک۔ اچھا عرفان قادر صاحب، ایک بڑا اہم سوال جو میرے ذہن میں فوراً ابھی اس وقت آ رہا ہے وہ یہ کہ
فار ایگزامپل اگر تو یہ ریفرنس کل ہی فارغ ہو جاتا ہے تو اس کی مورل رسپانسبلٹی کس پر آئے گی؟ وزیر قانون پر آئے گی یا کسی اور پر آئے گی؟ کچھ رسپانسبلٹی تو پھر ذمہ داری لیں گے، جتنی جو مبینہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی بدنامی ہوگی، سپریم کورٹ کی بھی ہوئی ہے، فائز عیسیٰ صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ ان کی بدنامی ہوئی ہے. اگر یہ ریفرنس فار ایگزامپل ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن اگر ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ دیکھیں یہاں پہ یہ جو لا منسٹری کا جو بھی انپٹ ہے سارے کیس میں، اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ وہ سارا کچھ جو انہوں نے جو ریفرنس لے کے گئے ہیں وہ سب من گھڑت ہے یا فریولس ہے، تو اس پہ ان کو بالکل اختیار ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے. لیکن ایسا یہاں پہ ہوگا نہیں، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے چونکہ اب اون کر لیا ہے، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے ان کو اختیار ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے نیچے کہ وہ ڈائریکشن دیتے ہیں سپریم کورٹ ججز کو اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہ وہ اس میں انکوائر کرے. تو جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ڈائریکشن آ جائے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ صدر کے احکامات کو منوان تسلیم کرے اور اس پہ ایک انکوائری شروع کر دے. تو انکوائری تو ہوگی، اس میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انکوائری نہ ہو. اور آئین کے یہ پروویژن جس کے تحت کہ صدر کو اختیار ہے کہ وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کو، ان کو بالائے طاق رکھ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو فیصلہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور ایک چیز کی میں اور بھی وضاحت کرتا چلوں، ابھی جو پہلے بات ہو رہی تھی آپ نے کی تھی کابینہ کے بارے میں، تو اگر آپ یہ سارے آرٹیکل دیکھیں، آرٹیکل 90، آرٹیکل 48 اور 48(1), 48(2), ان کو سب کو ملا کے پڑھا جائے تو یہ جو ریفرنس فائلنگ ہے یہ ایکسرسائز آف ایگزیکٹو اتھارٹی اس طرح کی نہیں ہے جہاں پہ کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ کیبنٹ کے مشورے کے ساتھ انہوں نے صدر کو مشورہ دینا ہے. اس قسم کی ایکسرسائز آف ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. اور یہ میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں کہ آرٹیکل 48(1) کے یہ فنکشنز جو ہیں یہ نہیں ہیں جو کہ سبجیکٹ ٹو ایڈوائس ہیں، بلکہ یہ معاملہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پیورلی صدر کے کرنے کا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر ججز کی اپوائنٹمنٹ میں کوئی ان کا رول نہیں ہے. اچھا عرفان قادر صاحب، بالفاظ دیگر سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے آج جو اپنا موقف جاری کیا ہے وہ آپ کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے؟ جی وہ جو سابق چیف جسٹس ہیں وہ بالکل ان کو فریڈم آف سپیچ ہے، اگر کوئی موقف دینا چاہتے ہیں وہ ضرور دیں، لیکن بار کاؤنسلز نے ان کے اس موقف کو رد کر دیا اور وہ چونکہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئے ہیں اس لیے ایٹ لیسٹ بار کاؤنسلز نے ان کو آن نہیں کیا. لیکن وہ ایک سیاسی پارٹی کے ہیڈ ہیں، اس کانٹیکسٹ میں اگر وہ اپنا فریڈم آف سپیچ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس میں ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر ان کا ایک نقطہ نظر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن میں خود سمجھتا ہوں کہ ان کا نقطہ نظر جو ہے بالکل غلط ہے. کامران مرتضیٰ صاحب جی. انہوں نے اس بات میں میرا بھی اتفاق ہے عرفان قادر صاحب سے کہ وہ اپنا نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں، مگر انہوں نے ایک بات کی تھی کہ میں لیڈ کروں گا اس تاریخ کو، تو لیڈ ان کا کام نہیں ہے. یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں ہمارے، یہ انہی کا کام ہے. ہمارے لوگ پاکستان بار کاؤنسل ہے، سپریم کورٹ بار ہے، باقی بار کاؤنسل، مطلب آپ لیڈ نہیں کرنے دیں گے؟ نہیں اس کا وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے کے ساتھ. وہ اپنی رائے رکھیں، وہ ہمارے بار کاؤنسلس کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ کوئی آ کے باہر سے ہم پہ مسلط ہو جائے اور وہ کہے کہ جی میں جو ہے نا اپنے مقاصد کے لیے جو ہے نا اس کو یوز کروں گا. یہ ہم کبھی بھی کرنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب، ان کی اگر رائے کو دیکھا جائے، عرفان قادر صاحب تو نہیں متفق ان سے ان کی، لیکن انہوں نے ایک جرنلائز رائے تو نہیں دی نا، کچھ چیزوں کو کوٹ کر کے انہوں نے رائے دی ہے. رائے سے آپ متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ رائے کی حد تک میرا اتفاق ہے ان کے ساتھ. اس بات سے اتفاق ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے بدنیتی کی بنیاد پہ ہے. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی ہسٹری میں یہ دوسرے جج ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. پہلے افتخار صاحب تھے اور انسیڈنٹلی جو ہے نا ان کا تعلق بھی بلوچستان سے تھا، اور دوسرے جج جو ٹارگٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے وہ بھی جو ہے نا، بلکہ یہ دوسری دفعہ ٹارگٹ ہوئے ہیں. تو 3 جو ٹارگٹس ہوئے ہیں، تینوں دفعہ جو ہے نا وہ ٹارگٹ جو ہے نا وہ ایک چھوٹا صوبہ بنا ہے، بلوچستان بنا ہے، اس کے لوگ بنے ہیں. پہلے افتخار صاحب 1 دفعہ اور 2 دفعہ جو ہے قاضی فائز.
تو اس بات سے جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میرا اتفاق ہے، مگر اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ وہ آ کے جو ہے نا وکلا کی کسی موومنٹ کو لیڈ کریں گے. آئیں حمایت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. کامران مرتضی صاحب، عرفان قادر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اب دونوں صاحبان سے اسی موضوع پر بات ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد HIV کی وبا سندھ میں تو قابو نہیں آ رہی تھی، اس کے بعد پنجاب میں پھیل چکی ہے. پانچ ڈسٹرکٹس میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں کیسز سامنے آئے ہیں، اور پنجاب حکومت پر بڑا ایک سنگین الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایڈز کنٹرول اتھارٹی کی انہوں نے کچھ احکامات ایسے جاری کیے ہیں کہ آپ میڈیا کے ساتھ یہ جو فگرز سامنے آ رہے ہیں HIV پازیٹیو کے اور ایڈز جتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، وہ فگرز آپ میڈیا کے ساتھ شیئر نہ کریں. یہ تمام سوالات ہم پوچھیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وزیر صحت پنجاب، ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. HIV کی وبا سندھ میں قابو نہیں آئی. متاثرہ افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حالیہ دنوں میں اس مرض کے پھیلنے کی اصل وجہ کیا ہے. تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف سندھ تک محدود نہیں. ڈان اخبار کے رپورٹر محمد سلیم کی خبر کے مطابق پنجاب کے چند اضلاع میں بھی اس مرض سے متاثرہ افراد کی تعداد میں اچانک خطرناک طور پر اضافہ ہو رہا ہے. رپورٹ کے مطابق صرف 5 اضلاع فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ، سائیوال اور ننکانہ صاحب میں تقریباً 3000 کے قریب افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، اور ماہانہ کی بنیاد پر 70 سے 90 افراد کے HIV پازیٹیو ہونے کی تصدیق ہو رہی ہے. لیکن پنجاب حکومت یا پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام نے اب تک اس مرض کی سکریننگ کے لیے سندھ کی طرز پر باقاعدہ طور پر کوئی سکریننگ کا انتظام نہیں کیا، بلکہ رپورٹ کے مطابق سندھ میں HIV کے مرض میں اضافے کے بعد پنجاب حکومت کے حکام کی جانب سے خاص طور پر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ صوبے کے چند اضلاع میں اس مرض کے پھیلنے سے متعلق اعداد و شمار دینے سے گریز کیا جائے، جو کہ تشویشناک بات ہے. یہ قابل علاج مرض ہے اور اس کی روک تھام تبھی ممکن ہوگی جب پنجاب حکومت کھل کر اسے روکنے کے لیے اقدامات کرے. یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ حکمران جماعت اب تک سندھ میں اس وبائی مرض کے پھیلنے پر سندھ حکومت پر شدید تنقید کرتی آئی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ سندھ اور وفاق مل کر، پنجاب بھی مل کر اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں اور سیاست کی بجائے عوامی مفاد میں اس وبا سے مل کر نمٹا جائے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آج ایک مثبت شروعات کی. ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے یہ کہا کہ ایڈز ملک بھر کا مسئلہ ہے اور اس پر سیاست کی بجائے ملک کو اس کی روک تھام کے لیے کام کرنا ہوگی. بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے کہ اس ٹویٹ سے بڑھ کر یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کیا عملی اقدامات اب تک کیے گئے سندھ میں بھی وزارت صحت اور ایڈز کنٹرول پروگرام کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جو ضرورت تھی کیا وہ پوری کی گئی ہے. یہ کیا ضروریات تھیں، اس کی نشاندہی وزیراعظم کے مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا بڑی بات میں کر چکے ہیں. سارے ٹریٹمنٹ سینٹرز میں گیا، پیشنٹس سے بات کی، ان کے پیرنٹس سے بات کی، اور میں فوری طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا وہاں پہ کہ یقیناً فائر فائٹنگ بہت ہو رہی ہے اور بہت سارا مطلب چہل پہل ہے اس حوالے سے کہ مریضوں کی دیکھ بھال کی جائے، ان کو دوائیاں دی جائیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اب یہ ایک قومی سطح پہ یہ ایشو بن گیا ہے. کیا پنجاب اور سندھ حکومت عوامی مفاد میں مل کر اس مرض کے کنٹرول کے لیے سیاست اور پوائنٹ سکورنگ کی بجائے عملی اقدامات کر سکتے ہیں؟ اور پنجاب میں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اور بڑی بات کا بڑا سوال یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کیا ایڈز کنٹرول اتھارٹی جتنی بھی ہیں وہاں پہ ان کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ اعداد و شمار آپ میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کریں؟ اگر کیے گئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ کچھ اضلاع میں اچانک یہ آؤٹ بریک سامنے آ رہا ہے، شاید خبریں جو جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بڑے خوفناک فگر سامنے آ رہے ہیں کہ 3000 وہاں پر رجسٹرڈ مریض ہیں صرف 5 اضلاع میں، اور پنجاب کے ڈسٹرکٹ تو صوبوں کے علاوہ مطلب باقی صوبوں کے علاوہ کافی ڈیولپ بھی ہیں. اس اچانک آؤٹ بریک کی وجہ کیا ہے؟ جی نہیں جی بالکل اس کو آؤٹ بریک نہ کہا جائے. وجہ یہ ہے کہ سن 58 سے یہ 98 سے یہ پروگرام چل رہا ہے جس کا کام ہے ٹو آئیڈینٹیفائی پیشنٹس ود ایڈز اور جو ہائی رسک گروپس ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو ٹوٹل رجسٹرڈ مریض ہیں وہ 12700 ہیں،
اور ان 12,700 میں سے ریگولر ٹریٹمنٹ جو ہے ان سب پیشنٹس کو دیا جا رہا ہے. تقریباً 8,500 مریض جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں, اور باقی جو ہیں وہ irregular. اچھا ڈاکٹر صاحب صرف ایک سوری ٹو انٹرپٹ, یہ صرف آپ سے پوچھنا تھا 12,700 جو آپ نے فگر بتائی ہے, کیا یہ صرف ان 5 متاثرہ ڈسٹرکٹس کے فگر ہیں یا یہ پورے پنجاب کے فگرز ہیں؟ نہیں جی, آل اوور پنجاب آئیڈینٹیفائڈ جو ایڈز کے پیشنٹس ہیں جو ہمارے پاس حکومت پنجاب کے پاس رجسٹرڈ ہیں, اور ان سارے ایڈز کے جو پیشنٹس ہیں ان کو مفت دوائی فراہم کی جاتی ہے. ان کے باقاعدہ ریگولر بیسس پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. آئیڈینٹی ان کی ہم نے سیکرٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے بیکاز پیشنٹس کی ڈیمانڈ ہے تاکہ سوسائٹی کی طرف سے کوئی سٹگما نہ ہو. لیکن ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے کہ ہم کسی طریقے سے ان کی, کیونکہ جب ڈوز ان کو پراپر اینٹی وائرل ڈوز ملتی ہے تو وہ اتنی وائرس کم ہو جاتی ہے کہ وہ آگے یہ پھیلاتی نہیں ہے. جو امپورٹنٹ گروپس ہیں جن کے اندر ہم نے پچھلے دنوں میں تشخیص کی ہے, اسی سال میرے آنے کے بعد ہم نے 1,27,000 ٹیوبرکلوسس کے جو پیشنٹس تھے, کیونکہ ٹیوبرکلوسس جو ہے وہ اپورچونسٹک انفیکشن ہو جاتی ہے ان پیشنٹس ود ایڈز. ہم نے جو ہمارے پاس رجسٹرڈ مریض تھے ان سب کی اسکریننگ کی گئی, اور اس میں سے کوئی تقریباً 322 پیشنٹس ایسے آئیڈینٹیفائی ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب پھر یہ بتائیے, اقدامات تو جس طرح آپ بتا رہی ہیں وہ اگر ہوئے, یہ اچانک آؤٹ بریک پھر کیسے ہوا, اور ایسے میں پھر آپ کی حکومت ایڈز کنٹرول پروگرام کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ لوگوں کو میڈیا کے ساتھ فگرز بھی شیئر نہ کریں؟ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, میں آپ کے ساتھ فگرز شیئر کر رہی ہوں. آئی ایم شیئرنگ فگرز ود یو, آئی ایم دا منسٹر آف ہیلتھ. تو میں آپ کے ساتھ فگرز شیئر کیوں, اس سے زیادہ کیا آپ کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ شیئر کرے گا فگرز؟ اس میں ہمیں بالکل نہیں, آپ ابھی کر رہی ہیں کی ضرورت نہیں ہے. 2-3 دن سے تو فگر شیئر نہیں ہو رہے ڈاکٹر صاحب. ان کو ہم رجسٹر کرتے ہیں, ان کی میڈیسن, اور جو ہائی رسک گروپس ہیں ان کی مسلسل سکریننگ کر رہے ہیں. ٹرانسجنڈر کلینکس جو ہیں وہ سارے ہمارے جو اپنا پیریفرل ہاسپٹلس ہم نے باقاعدہ بنا دی گئی ہیں, ان کی وہاں سکریننگ ہوتی ہے. پریزن کیمپس کے اندر ہوتی ہے. جن بچوں کو ٹرانسفیوژنز ملتی ہیں ان کی سکریننگ ہو رہی ہے. ڈرگ ایڈکٹس کی سکریننگ ہو رئی ہے. فیمیل سیکس ورکرز کی ہو رہی ہے. ان کی پوری لسٹیں ہمارے پاس ہیں جن کی ہم کر رہے ہیں باقاعدہ سکریننگ. اور اب تک اس وقت 6,50,000 لوگوں کی ہم نے سکریننگ کی ہے اوور دا لاسٹ سو مینی ایئرس, تاکہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں ایڈز کا پیشنٹ اور اس کو ہم امیجیٹلی میڈیسن شروع کر دیں. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ دیر از نو آؤٹ بریک. گجرات کا ایک گاؤں تھا جس سے یہ ایک شور مچا تھا آج سے بہت سال پہلے, اور وہ وہاں یہ تھا کہ ون آف دا پرسن ہو واز سفرنگ فرام ایڈز, اس کے تھرو وہ باقاعدہ اسپریڈ ہوا, اور اس وقت وہ ایک گاؤں ہے جس کے اندر سارے پیشنٹس کو اس وقت ان کو ان کا اینٹی وائرل ڈرگس. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ چونکہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے, اس سے پہلے HIV پازیٹیو کیسز سندھ میں کافی تعداد میں سامنے آئے, تو اس وقت پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ آپ اس پر سیاست نہ کریں, لیکن تحریک انصاف نے کافی تنقید کی تھی ان کی کارکردگی پر. آج پنجاب سے ہزاروں کیسز سامنے آ رہے ہیں, اور بلاول آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ایشو پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. تو میں تو جی بالکل سیاست نہیں کر رہی. آپ نے مجھ سے فگرز پوچھی, میں نے آپ کو فگرز بتائی, اور میں آپ کو جی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات نہیں کر رہا, اوور آل آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے جب سندھ میں HIV کے کیسز آئے تو سیاست کی بڑی کڑی تنقید کی پیپلز پارٹی پر. آج بطور وزیر صحت آپ یہ میسج دے دیں کہ یہ کیسز پنجاب میں بھی ہوں, اگر خیبر پختونخوا میں ہو, سندھ میں ہو, ایسی چیزوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. نہیں جی, بیسکلی تو دیکھیں کوئی بھی بیماری کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. بطور حکومت ہمیں پورا خیال کرنا چاہیے کہ نمبر 1 ہم اویئرنیس پروگرامز کریں. ہمارا جو ایڈز کا کنٹرول پروگرام ہے وہ باقاعدہ اویئرنیس کریٹ کرتا ہے. اٹ ٹاکس ٹو آل دوز پیپل, کاؤنسلنگ کرتا ہے, سمجھاتا ہے ان کو ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ اس ڈیزیز کی مزید اسپریڈ نہ ہو. ہم ان کے ڈوزز مینٹین کرتے ہیں, ان کا وائرل لوڈ مینٹین کرتے ہیں. صرف اسی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے تاکہ ڈیزیز کنٹرول میں رہے. اور یہ مسلسل کسی بھی پیشنٹ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے, امیجیٹلی ہماری ٹیم وہاں پہنچتی ہے, اس پیشنٹ کو رجسٹر کرتی ہے, اور پوری کوشش ہے. وی ہیو آلسو کانٹیکٹڈ, اب ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایز گورنمنٹ ان سارے پیشنٹس کو فری ٹریٹمنٹ, وی وانٹ ٹو گیو دیم فری ٹریٹمنٹ, جو فری ٹریٹمنٹ اس وقت پنجاب حکومت دے رہی ہے.
تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کسی طریقے سے یہ بیماریوں پہ کیوں سیاست ہم کریں گے؟ پاکستانی ہیں سارے، چاہے وہ پنجاب کے ہوں یا سندھ کے ہوں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی پھیلاؤ کو روکنا چاہیے، اویئرنیس اس کے بارے میں کریٹ کرنی چاہیے، اسکریننگ کر کے، اور اگر پیشنٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو اس کا وائرل لوڈ کم کرنے کے لیے اس کو مسلسل اگر دوائی ملے تو ایک تو اس کی اپنی بیماری بھی کنٹرول رہے گی، اور اس کی جو وہ چلیں ڈاکٹر صاحب بڑا پازیٹیو ہے، آپ نے ایک میسج دیا کہ بیماریوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی نے ماضی میں کی بھی ہے تو مستقبل میں اور حال میں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بتائیے کہ اگر تو یہ آؤٹ بریک نہیں ہے، پھر اچانک خبریں اور اتنے بڑے فگر سامنے کیسے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جب آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اور یہ اسمبلی کے سامنے فگرز بھی پریزنٹ ہم نے کرنی ہے، بیکاز پیپل شوڈ نو ہاؤ مینی پیپل آر سفرنگ فرام ایڈز، اور کتنا ان کے اوپر بجٹ خرچ ہوتا ہے ہمارا، جن کو ان کو میڈیسنز دینی پڑتی ہیں۔ امپورٹنٹ چیزیں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ دیر از اے ہیوج اسٹگما اٹیچ ٹو اٹ، پیشنٹس کی آئیڈینٹی ضرور ہم سیکرٹ رکھتے ہیں، کیونکہ پیشنٹس خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہماری آئیڈینٹی نہ کسی کے سامنے ایکسپوز کریں۔ بالکل، اس پر تو پیشنٹ کی پریویسی پر کوئی دو رائے نہیں ہے، دیٹ از دیئر رائٹ، وہ تو ہر مریض کا رائٹ ہے۔ اگر کوئی اپنی بیماری کے بارے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، ایڈز کے علاوہ کوئی بھی بیماری کے بارے میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، تو کوئی ہمیں ذکر نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں۔ لیکن یہ جو فگرز میرا خیال آئی ہیں، کسی نے اٹھا کے اس کو کہا جی آؤٹ بریک، دیر از نو آؤٹ بریک ایٹ دا مومنٹ، نہ کوئی ایسی ہمیں اس وقت ہم نے کوئی نئی تصدیق کی ہے کہ کوئی نئی آؤٹ بریک ہو، ورنہ آئی ووڈ ہیو بین انفارمڈ اباؤٹ اٹ۔ پر آپ کو میں نے یہ بتایا کہ میں نے آنے کے بعد انشور کیا ہے کہ جن ڈیزیزز کے اندر اپورچونسٹک انفیکشنز جیسے ٹیوبرکلوسس کا، ہم نے ایک بہت بڑا نمبر جو ہمارے سے اس وقت ٹریٹمنٹ ریسیو کر رہا ہے، ان سب کو ہم نے اسکرین کیا۔ اٹ واز اے ہیوج ایکسرسائز وچ واز ڈن جسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی۔ وہ جو 350 بندے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے، وہ اس لیے بہت امپورٹنٹ تھے کہ ان کی وجہ سے مزید ایڈز آگے پھیل سکتا تھا، اور ان کو اب اس وقت میڈیسنز مل رہی ہیں، اور ان کی ڈیزیز جو ہے ٹوٹلی انڈر۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وزیر صحت پنجاب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں، وہ ان دعووں کی تردید کر رہی ہیں کہ کوئی آؤٹ بریک ہے پنجاب میں، اور ان دعووں کی بھی تردید کر رہی ہیں کہ فگرز جو آج صبح سے خبریں چل رہی تھیں کہ فگرز نہیں شیئر کیے جا رہے، لیکن انہوں نے ہمارے شو میں آج فگرز بھی شیئر کر دیے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد بات ہوگی ڈالر کی ایک دفعہ پھر اونچی اڑان کی۔ ہمارے ساتھ رہے گی۔